بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہم گناہگار خطا کار بندے، اللہ نے علماء کی گواہی کو بھی اسی گواہی کے ساتھ شامل کروا دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں علماء کا مقام کتنا بلند ہے۔ لیکن ایک صحیح عالم بننے کے لیے علم کا رنگ چڑھنا بندے کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں علماء کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ کونو ربانیین، تم بن جاؤ رب والے، جن کو آج ہم کہتے ہیں نا اللہ والے، تو قرآن مجید نے ان کو رب والے کے نام سے پکارا، اور یہ علماء کے لیے خاص حکم ہے اللہ کا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، کتاب کی درس تدریس کا کام کرتے ہو، تمہیں یہ بات سجتی ہے کہ تم اللہ والے بھی بن جاؤ۔ تو ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اللہ والا بننے کی کوشش کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والا ہم کیسے بنیں گے؟ جب ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے ختم کر دیں گے اور اپنی من پسند کی زندگی گزارنے کی بجائے اللہ کی پسند والی زندگی کو اختیار کر لیں گے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے عالم باعمل کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اس لیے قیامت کے دن نبی علیہ السلام حوض کوثر پہ ہوں گے اور امتیوں کو فرشتے حوض کوثر کا جام بھر بھر کر پلائیں گے، لیکن جب کوئی عالم حوض کوثر پہ جائے گا تو نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میری محبوب کی امت کے علماء کہاں ہیں؟ تو لاکھوں علماء عرش کے قریب ہو جائیں گے، یا اللہ ہم علم کی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، پوری زندگی علم حاصل کرنے میں گزاری، مدرسوں میں مسجد میں علم پڑھنے پڑھانے میں ہم نے زندگی گزار دی۔ اللہ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم اضع علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں جو علم کا نور بھرا وہ اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج تمہیں میں عذاب دوں، جاؤ بلا حساب تم سب کو جنت عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ اور یہ دستور بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس سے حساب لینے کو دل نہیں کرتا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے۔ ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، گلاب کا پھول تو کوئی ہوتا ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور بلے شاہ جب کسی سے یاری لگائیں تو پھر یار سے حساب لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر دنیا کے بندے کہتے ہیں کہ یار سے حساب لینا اچھا نہیں لگتا، اللہ جب کسی سے یاری لگاتے ہیں تو قیامت دن اس کا حساب نہیں لیں گے، اس کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ عالم ربانی کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ اس کے اندر طمع کی بجائے زہد ہوتا ہے۔ آج
مادہ پرستی کا دور ہے، دجالی فتنے کا دور ہے، اور دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر چکی ہے۔ ہر بندے کی چاہت یہی ہے کہ یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جتنا قارون کو ملا تھا۔ یہ بڑا فتنہ ہے آج کل کا۔ لیکن اس زمانے میں بھی جو علماء تھے وہ لوگوں کی اس بات سے متفق نہیں تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اور جو اہل علم تھے انہوں نے دنیا دار لوگوں کو کہا تمہارا ناس ہو، تم برباد ہو، ثواب اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس مال سے جو دنیا کے بندے کے پاس ہے۔ تو مال کی محبت دل میں ایسی ہو کہ صبح و شام بندہ مال کے پیچھے ترستا پھرے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے تو ضرورت کے درجے تک ہی اس کو رکھے۔ اتنے مال کی طلب ہونا کہ جی بس میرے پاس بھی اربوں ہونے چاہیے، کھربوں ہونے چاہیے، یہ مال کی محبت بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال دے دیں، اولاد کو نافرمان بنا دیں تو کیا مال کا فائدہ؟ کسی بندے کو اس کی پسند کا مال دے دیں اور اس کی بیوی بد کردار بن جائے تو اس مال کا کیا فائدہ؟ کسی بندے کو مال دیں مگر اولاد بے دین بن جائے تو ایسے مال کا کیا فائدہ؟ تو مال اپنے ساتھ وبال بھی لے کے آتا ہے، یہ ایسے نہیں آتا۔ جس بندے کے پاس بھی مال ہوگا ذرا اس کا حال پوچھ کے دیکھو، بیچارہ اپنا حال کسی کو سنا بھی نہیں سکتا۔ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا ہے کہ عام آدمی تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بیچارے روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں، ان کا حال ہی عجیب ہوتا ہے۔ کہنے کو بنگلے بڑے ہیں، مال پیسہ بہت ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں سکون نام کی چیز نہیں ہوتی۔ گولیاں کھاتے ہیں، نیند کی پھر بھی نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن کمروں میں لیٹے پڑے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ انسان کے دل سے سکون ہی ختم ہو جائے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم نے مسجد کی چھت پہ لنٹر ڈالنا تھا تو ایکسٹرا لیبر لگا کے ہم نے سوچا کہ ہم اس چھت کو مکمل کریں۔ بڑی چھت تھی، کنکریٹ زیادہ تھی، تو کام کرنے والے گرمیوں کے موسم میں تھک گئے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی پہلے ہم آدھا گھنٹہ چھٹی کرتے تھے، آج 1 گھنٹہ چھٹی کر دو تاکہ مزدور کھانا کھائیں، آرام کریں، پھر واپس آئیں۔ میں مسجد میں گیا کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تک لنٹر پڑ گیا، تو میں نے ایک مزدور کو دیکھا کنکریٹ کے ڈھیر کے اوپر دوپہر کے وقت میں سویا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، بھائی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر، پسینہ اس کو آ رہا ہے، اور کنکریٹ کا ڈھیر گرم تھا، ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا، اور کنکریٹ کے ڈھیر کے اوپر وہ دوپہر کے وقت سورج کی بالکل تپتی دھوپ کے اندر سویا ہوا ہے۔ میں نے کھڑے ہو کے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو ایک یہ غریب آدمی ہے، کتنی سکون کی نیند سویا ہوا ہے، اور ایک امیر آدمی ہے جو ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بھی ان کو نیند نہیں آتی، نرم گدوں کے اوپر، اس لیے کہ اس کے دل میں سکون ہے اور ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ تو مال کو کیا کرنا اگر اس سے دل کا سکون چلا جائے؟ اس لیے جو صاحب عقل ہوتے ہیں وہ زہد اختیار کرتے ہیں۔ زہد کہتے ہیں کہ اللہ نے جو عطا کر دیا اسی پر صبر شکر کے ساتھ مطمئن ہو جانا۔
بھئی اللہ نے جو میرا نصیب لکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، میں مطمئن ہوں۔ ہوس ہونا کہ نہیں میرے پاس بھی ایسا مکان ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا طیارہ، نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو عالم ربانی کی پہلی نشانی کہ اس کے دل میں طمع کی بجائے زہد ہوتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ اس کو رزق دے دیتا ہے اور وہ اپنے دین کی خدمت میں لگا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی، انہوں نے جب لاہور میں جامعہ اشرفیہ بنایا تو دل میں خیال آیا کہ اس کے لیے میں بڑے علماء کو بھی بلاؤں، جتنے بڑے علماء یہاں ہوں گے اتنا اس جامعہ کو مرکزیت مل جائے گی۔ تو ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ وہ بہاولپور کا ایک مدرسہ تھا جو نواب آف بہاولپور نے بنایا تھا، اس میں بڑی تنخواہ تھی ان کی، اور وہاں پر وہ پڑھاتے تھے۔ تو مفتی حسن صاحب نے ان کو خط لکھا کہ حضرت آپ نے ساری زندگی امیروں کی بریانیاں تو کھائی ہیں، اب ہم فقیروں کی دال روٹی بھی قبول فرما لیں۔ یہ فکرہ لکھا صرف کہ آپ نے ساری زندگی امیروں کی بریانیاں تو کھائی ہیں، اب ہم فقیروں کی دال روٹی بھی قبول فرما لیں۔ مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑے جامعہ کو، اتنی تنخواہ کو چھوڑ کر ہمارے جامعہ اشرفیہ میں آ جائیں۔ تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے خط پڑھا اور مدرسے سے استعفیٰ دے کے فارغ ہو گئے۔ مدرسے کے لوگ حیران تھے کہ اتنی تنخواہ تو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی تنخواہ والی نوکری کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت نے پورے گھر کا سامان باندھا، ایک ٹرک کرائے پہ لیا، گھر کا سامان ٹرک پہ رکھا اور ساتھ گاڑی کر کے خود بھی بیٹھے اور بچوں کو بھی بٹھایا، اور لاہور نیلا گنبد پہنچ کے مفتی حسن صاحب کو کہا کہ حضرت آپ نے خط لکھا تھا، میں نوکری چھوڑ کے اب آپ کی دال روٹی کھانے کے لیے آ گیا۔ پھر وہ وہاں کے شیخ البخاری بنے، پھر انہوں نے تفسیر بھی لکھی، معارف القرآن۔ تو علماء کے اندر طمع کی بجائے زہد ہوتا ہے، وہ دنیا کی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ اصل دل لگانے کی جگہ دنیا نہیں آخرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا اس کا گھر ہوتا ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، ومال من لا مال لہ، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کو وہ بندہ جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل کی رتی بھی نہیں ہوتی۔ تو بینک بیلنس کو دیکھتے رہنا، مال پیسے کو دیکھتے رہنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہم اللہ سے زہد مانگیں کہ اللہ جو آپ نے عطا فرما دیا مجھے اس کے اوپر صبر شکر کی زندگی عطا فرما دیجیے اور مجھے اس میں برکت عطا کر دیجیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالدیوبند کے بانی تھے، ان کا زہد ایسا تھا کہ پورے مدرسے میں ہر استاد کی کوئی نہ کوئی الماری ہوتی تھی، یا ٹرنک ہوتا تھا، یا سوٹ کیس ہوتا تھا جس میں وہ اپنا ذاتی سامان رکھتا تھا۔ لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ کوئی الماری تھی، نہ کوئی ٹرنک تھا، بس ایک چھوٹا سا رومال تھا جس کے اندر اپنے کپڑے رکھ لیتے تھے، یا مسواک یا اور ضرورت کی کوئی چیز رکھ لیتے تھے۔ کوئی چیز اپنے سامان کو رکھنے کے لیے انہوں نے بنائی ہی نہیں تھی، اور ہر بندے کے لیے مدرسے میں کھانا بنتا تھا۔
ہر استاد کو کھانا ملتا تھا کہ جی یہ فلاں استاد کا کھانا. حضرت نے مطبخ میں کہا ہوا تھا کہ میرا کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایک دو بڑے استاد جو وہاں تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان حضرات کا کھانا مدرسے سے آیا کرے گا اور جو بچ جایا کرے گا میں وہی کھا لوں گا، مجھے الگ مستقل کھانا منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کئی سال ایسے گزرے کہ میاں عابد کا کھانا آتا تھا اور بزرگ جو تھے ان کا کھانا آتا تھا، اور ان کا کھانا جو بچ جاتا تھا کبھی روٹی کا آدھا حصہ کبھی چوتھا حصہ، بس وہی 2-4 لقمے لے کے اس پر گزارا کر لیتے تھے. اپنا کھانا مستقل اس کا اجرا ہی نہیں کروایا تھا، نہ کوئی ٹینک رکھا ہوا تھا، نہ کوئی کھانا منگواتے تھے. فرماتے تھے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میری زندگی کا وقت تو ویسے ہی گزر جائے گا. یہ ان کا زہد تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے کام کو پوری دنیا میں قبولیت عطا فرمائی. پھر دوسری نشانی عالم ربانی کی کہ اس کے دل میں عداوت کی جگہ ہمدردی ہوتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا مخلوق خدا کے ساتھ دل کے اندر رنجش رکھ لینا، دشمنی رکھ لینا، کینہ رکھ لینا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. بلکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کے ساتھ دل کے اندر ہمدردی رکھتے ہیں، اور یہی نبی علیہ السلام کی جانشینی ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی جو صفت تھی کہ دشمنوں سے بھی مہربانی کرنا، ہمدردی کرنا، یہ علماء کو حاصل ہوتی ہے. اور وہ بھی ہر کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بھلا. ایک بزرگ گزرے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. لوگ کہتے ہیں داتا غنی بخش، داتا تو اللہ ہے، لیکن بہرحال عوام الناس میں ان کا نام مشہور ہو گیا تو گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا علی حجویری. ان کا واقعہ ہے لیکن بڑا سبق آموز ہے. ایک مرتبہ وہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے، تو ان کے سر کے اوپر ٹوپی تھی، جیسے کوئی پگڑی باندھتا ہے، کوئی سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے. 1-2 دن پہلے انہوں نے اپنے سر کے بال کٹوائے تھے، یعنی شیو کروائی تھی. جب کشتی چلی تو ہوا تیز تھی، انہیں ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ٹوپی سر سے اڑ کر دریا میں جا گرے. تو انہوں نے اپنی ٹوپی کو اتار لیا اور آنکھ بند کر کے سر جھکا کے اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے. کشتی میں والدین کے ساتھ چند بچے بھی تھے. ایک بچہ آیا، اس نے دیکھا کہ بھئی چمکتی ہوئی ٹنڈ ہے، تو اس نے ہاتھ لگایا، اس کو بڑی بڑی نرم لگی. اس نے جا کے دوسرے کو کہا کہ وہ ٹنڈ بڑی نرم ہے. دوسرا بچہ آ گیا، اسے بھی ہاتھ لگایا، پھر تیسرے بھی ہاتھ لگایا. ایک ان میں سے شرارتی بچہ تھا، اس نے ہاتھ لگانے کی بجائے آ کے نا ان کے سر کے اوپر ایک تھپڑ دھپی لگائی. اب جب اس نے تھپڑ لگایا تو دوسرے نے بھی لگایا، پھر اگلے نے بھی. ایک تماشا بن گیا. اب کشتی والے سارے لوگ ہنستے، کہکے لگاتے، اور بچے آتے اور ان کے سر کے اوپر تھپڑ مار کے چلے جاتے. ایک طوفان بدتمیزی بپا تھا. جب اللہ والوں کی بے احترامی ہوتی ہے تو پھر اللہ کو غصہ آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا علی حجویری رحمۃ اللہ کے کل پر، میرے پیارے یہ لوگ تیرے ساتھ ایسی بدتمیزی کا سلوک کر رہے ہیں، اور تیرا اتنا صبر کہ تو آنکھ بند کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی رسپونڈ ہی نہیں دے رہا. اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو الٹ دوں.
تو جیسے ہی الہام ہوا نا کہ اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو الٹ دوں، تو علی حجویری رحمۃ اللہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان سب کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیں۔ کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جتنے مرد عورت سوار تھے ان سب کو اللہ نے موت سے پہلے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو عداوت کی بجائے ہمدردی ہوتی ہے۔ پہلی صفت طمع کی بجائے زہد ہوتا ہے، اور دوسری صفت عداوت کی بجائے ہمدردی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جو عالم ہوتا ہے وہ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بدکردار تھی، زانی عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، تو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اب اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو کوئی پیاسے انسان کو پانی پلائے گا اس کے گناہ کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ ہمدردی ہونی چاہیے، دل کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ جو انسان بے حس ہوتا ہے نا اللہ کے نزدیک پتھر کی مانند ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ انسان ہی وہی جو حساس ہو، جو احساس کرنے والا ہو، دوسرے کو دکھ میں دیکھے تو تڑپ اٹھے، دوسرے کو پریشانی میں دیکھے تو پریشان ہو جائے۔ تو ہمدردی کا دل میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری صفت کہ تکبر کی بجائے تواضع طبیعت میں ہونی چاہیے۔ بعض حضرات کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بات پہ ضد کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی سامنے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے اکابر اپنے آپ کو مٹاتے تھے۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں چھوٹی عمر میں دارالعلوم دیوبند کا محتمم بن گیا، اللہ نے مجھے حسن و جمال بھی دیا تھا اور مال و منال بھی دیا تھا، اور علم میں تو عجیب کمال دیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچتا تو مجھے اندر خود پسندی محسوس ہوتی، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ خود پسندی تو اچھی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے شیخ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت چھوٹی عمر میں اللہ نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں نے ان کو ایک مرتبہ حرم میں دیکھا تو اتنے خوبصورت چہرے کو دیکھ کے میں نے ان سے پہلا سوال یہ پوچھا آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہوگا؟ فرمان لگے کہ ان کے اندر تواضع ایسی تھی کہ انہوں نے یہ بات سن کے جواب دیا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا ہے۔ یعنی اپنی طرف نسبت نہیں کی کسی اچھائی کی، اپنے شیخ کے بارے میں فرمایا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا ہے۔ ہمارے حضرت خود بھی بہت خوبصورت تھے مگر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسے خوبصورت چہرے بہت کم دیکھے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی دیا تھا اور دنیا کا مال و منال بھی خوب دیا تھا اور علم کا بھی کمال خوب دیا تھا۔
تو طبیعت کے اندر خود پسندی کا آنا تو ایک فطری سی چیز ہے. تو جب انہوں نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ کو خط لکھا تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مدرسے کا اہتمام کسی کے ذمے لگا کر 1 مہینے کے لیے میرے پاس آ جاؤ. چنانچہ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو نائب بنا دیا اور خود تھانہ بھون چلے گئے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ کو جا کے عرض کیا حضرت آپ نے حکم دیا تھا میں اب حاضر ہو گیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بس آپ کا صرف ایک کام ہے، مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے رہا کریں اور جو نمازی مسجد میں آئے اس کے جوتے کو سیدھا کر دیا کریں. صرف اتنا کام کرنا ہے. قاری طیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے ایسا عمل بتایا کہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے میں نفس کی اصلاح ہو گئی اور میرے اندر جو خود پسندی تھی وہ ختم ہو گئی اور میں نے اپنے نفس کو کہنا شروع کر دیا تو لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے کام پہ معمور ہوتا تو اچھا تھا. یہ تو اللہ نے تجھے اپنے فضل سے محتمم بنا دیا اور عزت کا مقام دے دیا. میرے اندر سے وہ میں بالکل نکل گئی اور میرا اندر جو ہے وہ تواضع آ گئی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جبال العلم میں سے بنایا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک جگہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان مناظرہ ہوا اور اس جلسے کا نام رکھا انہوں نے کہ میرا خدا شناسی، کہ اللہ کون ہے. مسلمان کہتے تھے اللہ ایک ہے، عیسائی کہتے تھے کہ 3 مل کر اللہ بنتے ہیں. تو میلا خدا شناسی اس کا نام رکھا گیا. اب وہاں کے علماء نے سوچا کہ بھئی ہندوؤں اور عیسائیوں سے بات کرنے کے لیے کون عالم ہو. تو خیال آیا کہ مولانا قاسم نانوتوی جو ہے نا دیوبند والے، وہ ہیں موضوع آدمی. چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میلا خدا شناسی میں تقریر کے لیے آپ کا نام تجویز ہوا ہے تو آپ تشریف لائیے. حضرت نے ہاں کر لی. اب جب سفر پر روانہ ہونے لگے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے کوئی شاگرد اپنے ساتھ نہیں رکھا کہ جی خدمت کے لیے ایک بچہ ساتھ ہو. اکیلے چل پڑے. ریل کا سفر کر رہے تھے. اچانک بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میں اس تاریخ کو ریل کے ذریعے پہنچوں گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ آئے ہوئے ہوں اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے ریل کے ذریعے وہاں نہیں پہنچنا. تھوڑی دیر سوچتے رہے کہ پھر کیا کروں. ذہن میں خیال آیا کہ جو منزل ہے نا اس سے ایک اسٹیشن پہلے، جو 8-10 کلومیٹر پہلے تھا، میں وہاں اتر جاؤں گا تاکہ میں ریلوے اسٹیشن پہ پہنچوں ہی نہ اور وہ لوگ میرا استقبال ہی نہ کر سکے. اور وہاں سے 10 میل کا سفر جو پیدل ہے وہ میں طے کر کے اس شہر پہنچ جاؤں گا تاکہ اگلے دن میلہ خدا شناسی میں بھی تقریر کر سکوں. چنانچہ حضرت ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے اور گاڑی چلی گئی. اب جہاں لوگ انتظار میں تھے وہاں انہوں نے حضرت کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن کے اوپر انتظام کیا ہوا تھا. بہت سارے لوگ پھول لے کے، ہار لے کے پہنچے ہوئے تھے. جب گاڑی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سواریاں تو سب اتر گئیں، حضرت کہیں نہیں. بڑے حیران ہوئے کہ یہ حضرت کیوں نہیں تشریف لائے. تو انتظامیہ کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بندہ ہے، صحت بیماری ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹرین مس ہو گئی ہو، نہ لے سکے ہو،
لیکن جب انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آ جاؤں گا تو وہ آئیں گے ضرور. اگر ریلوے اسٹیشن پہ نہیں آئے تو پتہ کرو کہیں اور آئے ہوں گے. چنانچہ شہر کے اندر 2 ہوٹل تھے. بڑے شہر تو سب سوتے بھی نہیں تھے. ان دونوں ہوٹلوں میں جا کے پتہ کیا کہ کوئی قاسم نانوتوی کے نام سے آدمی آیا ہو، کمرہ بک کروایا ہو. ان کا جی نہیں، یہاں تو کوئی قاسم نانوتوی نام سے بندہ نہیں ہے. اب جو انتظامیہ کے بڑے تھے وہ بڑے پریشان بھی تھے، حیران بھی تھے کہ حضرت نہیں آئے تو کل جلسے کا کیا بنے گا. پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں خود جا کے پتہ کرتا ہوں. چنانچہ ان ہوٹلوں میں وہ خود گئے اور انہوں نے ہوٹل والے کو کہا کہ بھئی مجھے لسٹ دکھاؤ کون کون ہیں جو نوارد ہیں، نئے آئے ہیں. اس نے لسٹ دکھا دی تو حضرت کا تاریخی نام تھا خورشید حسن. حضرت نانوتوی رام صاحب نے خورشید حسن کے نام سے کمرہ بک کروایا ہوا تھا. تو جب انہوں نے نام پڑھا تو انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بڑے میاں ہیں، پتلے دبلے سے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام لکھوایا ہے تو ہم نے لکھ لیا. وہ پہچان گئے کہ یہ حضرت ہی ہیں. اچھا حضرت کے ساتھ کیا ہوا ذرا سن لیجیے کہ جب ایک اسٹیشن پہلے اترے تو وہاں سے اس شہر کی طرف چل پڑے. 10 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا تھا. راستے میں ایک جگہ نہر تھی اور پل دور تھا. تو حضرت نے سوچا کہ بھئی میں اب پل کی طرف جاؤں نہر پار کرنے کے لیے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو میں پانی کے اندر سے گزر جاتا ہوں. تو پاجامہ باندھا ہوا تھا. حضرت پانی میں اتر گئے، کمر تک پانی تھا جو نہر کا تھا، اور پل یہ نہر سے گزر کے پھر آگے چل پڑے. مگر پاجامہ گیلا ہو گیا تھا اور گیلے کپڑے کے ساتھ چلنا مشکل تھا. تو حضرت سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں. تو خیال آیا کہ میں نے کندھے کے اوپر جو تہبند رکھی ہے نا، ہم لوگ تو چھوٹا سا رومال رکھتے ہیں نا، ہمارے اکابر تہبند رکھتے تھے اس کی جگہ، بڑی چادر. تو یہ چادر باندھ لیتا ہوں اور پاجامہ دھوپ کے اوپر جو ہے وہ خشک ہونے کے لیے ڈال دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے تہبند بدل لی اور پاجامہ زمین کے اوپر انہوں نے پھیلا دیا کہ خشک ہو جائے. پھر خیال آیا کہ بھئی پاجامے کے خشک ہونے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں، چلتا ہوں اور راستے میں سفر بھی طے ہو جائے گا اور پاجامہ بھی خشک ہو جائے گا. تو حضرت کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی جو سہارے کے لیے رکھتے تھے. حضرت نے اس لاٹھی کو اپنے کندھے میں رکھا اور پیچھے اس کے اوپر اپنا پاجامہ لٹکا دیا. اور یہ اسلام کا سفیر اسلام کی وکالت کرنے کے لیے اکیلا جا رہا. اس طرح انہوں نے سفر کیا اور شہر پہنچے اور کمرہ لے کے کمرے کے اندر جا کے لیٹ گئے چونکہ تھکے ہوئے تھے. اب جب منتظم نے خورشید حسن کا نام سنا پڑھا تو اس نے کہا کہ جی میں کمرے میں جا کے پتہ کرتا ہوں. تو کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت نے دروازہ کھولا. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں ریلوے اسٹیشن پہ گئے ہوئے تھے اور آپ کے استقبال کے لیے 2 گھنٹے وہاں کھڑے رہے. حضرت نے جواب دیا اس لیے تو میں وہاں پہنچا نہیں کہ میں استقبال کے قابل ہی نہیں تھا. میں اس لیے تو وہاں پہنچا نہیں کہ میں استقبال کے قابل ہی نہیں تھا. خیر انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے، آپ نے بڑا احسان کیا اور کل اسلام کے بارے میں آپ ہی نے وکیل بننا ہے اور اسلام کی وکالت کرنی ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس وقت جواب دیا، وہ سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے 2 لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی.
دو لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو دل کے اندر آرزو ہوتی ہے نا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ اصل چیز ہے۔ وہ جتنا بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اتنا اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، وہ جتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے اتنا ان کو اللہ بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تیسری نشانی تکبر کی بجائے ان کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، مگر ان کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ گراؤنڈ میں بیٹھے طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ موسم کا وہ بھی عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور یکدم بارش کے چھینٹے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب بارش شروع ہو گئی تو طلباء نے اپنی کتابیں حدیث کی سنبھالی اور بھاگے کمرے کی طرف۔ تو سارے طلباء کمروں میں چلے گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رومال بچھایا جو کندھے پہ تھا، اور وہ طلباء جو اپنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا، ان کی جوتیوں کو میں اکٹھا کیا اور اس کی گٹھڑی باندھی اور اپنے سر پہ جوتوں کی گٹھڑی اٹھا کر لے کے گئے۔ اب جب طلباء نے دیکھا تو ان کی تو چیخیں نکل گئی، حضرت آپ ہمارے شیخ الحدیث، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم، آپ ہمارے جوتے سر پہ اٹھا کے لائے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ جو لوگ قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہیں، محمود حسن ان کے جوتے نہ اٹھائے تو اور کیا کرے۔ کہ جو لوگ قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہیں، محمود حسن ان کے جوتے نہ اٹھائے تو اور کیا کرے۔ ایسی تواضع ہوتی ہے ان کے اندر۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال شریف میں رہتے تھے۔ ایک بڑی مسجد وہاں بنائی تھی جو مینار مسجد کے نام سے مشہور تھی، اور عمر کے آخری حصے میں اللہ نے ان پر دنیا کی خوب بارش کی تھی۔ بڑے بڑے عمراء ان سے بیعت تھے اور وہ ہدیہ نذرانے پیش کرتے تھے، تو حضرت کو اللہ نے بہت فراخی کا حال دیا تھا۔ اب اس فراخی کے حال پر جو ان کے کچھ پیر بھائی تھے نا، وہ اندر سے ذرا جلتے تھے، تڑپتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اب ایک بندے نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا خانوال کی مسجد میں بیٹھ کے، کہنے لگا کہ میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، ہماری مسجد میں حضرت فضل علی کوشری رحمۃ اللہ کہ ایک اور خلیفہ تھے جو امام خطیب تھے۔ تو میں جانے لگا خانوال، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں امام صاحب کو بتا دوں کہ میں اپنے پیر کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے امام صاحب کو جا کے بتایا جی کہ میں اپنے پیر کو ملنے خانوال جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اپنے پیر کے لیے ایک پیغام لے جانا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آ جاتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ دو بہنوں میں سے ایک نکاح میں اگر آ جائے تو پھر دوسری بہن اس نکاح کی موجودگی میں حرام ہو جاتی ہے۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ دنیا نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، فراخی مل گئی ہے، تو اب ایسا تو نہیں کہ کہیں آخرت آپ کے اوپر حرام ہو گئی ہو۔ اب انہوں نے یہ پیغام دے کے بھیج دیا۔ اب یہ سادہ نوجوان تھا، اس کو کیا پتا کہ پیغام میں کیا گہرائی ہے اور کیا نقطہ ہے۔ یہ چپ کر کے گیا خانوال حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کو جا کے ملا
اور بتایا کہ حضرت میں آنے لگا تھا تو میں نے خطیب صاحب کے سامنے تذکرہ کیا اور انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھی بھیجا. تو صدیق اکرم نے فرمایا بھائی کیا پیغام بھیجا مجھے بتاؤ. کہ حضرت انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کو کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. اب یہ بات سننا تھا کہ حضرت صدیقی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور صدیق اکرم نے رونا شروع کر دیا. وہ بندہ کہتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ بات حضرت کو بتائی ہی کیوں، نہ ہی بتاتا تو اچھا تھا. کافی دیر حضرت روتے رہے اور پھر سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر رہتی ہے. الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر رہتی ہے. وہی اتنی بات کہی. یہ تواضع تھی ان کی جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی. چنانچہ حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور یہ واقعہ مجھے سنایا تھا حضرت مولانا اشرف شاد رحمۃ اللہ علیہ جو میرے صرف نحو کے استاد بھی تھے. میں نے ان سے 2 مرتبہ دورہ بھی کیا تھا. انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. فرمان لگا کہ حضرت جلندری ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے تو درس دیتے دیتے ایک جگہ پر کوئی اشکال وارد ہوا. اب ہم جیسا کوئی بندہ پڑھا رہا ہو تو ہم تو ایسی باتوں کو گول ہی کر جائیں، طلباء کو کیا پتا. مگر وہ لوگ آنیسٹ تھے. انہوں نے طلباء کو بتا دیا کہ دیکھو یہ اشکال وارد ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں تو جواب نہیں آ رہا، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی جواب ہو تو بتا دیں. اب کوئی استاد اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے ذہن میں جواب ہو تو بتا دیں. تو طلباء نے کہا جی ہمیں بھی اس کا جواب نہیں آ رہا. تو حضرت جالندری کے ایک طالب علم تھے، شاگرد تھے جو قابل بھی تھے، ذہین بھی تھے. اسی مدرسے سے انہوں نے دورہ حدیث کیا تھا اور پھر اسی مدرسے میں وہ استاد بھی بن گئے تھے. تو حضرت نے ان کا نام لیا کہ میں فلاں مولوی صاحب سے اس کا جواب پوچھ کے آتا ہوں. یہ نہیں کیا کہ میں ان کو بلوا لیتا ہوں اور پھر پوچھ لیتا ہوں، نہیں، میں جاتا ہوں چونکہ سائل میں ہوں تو میں جا کے اپنے شاگرد سے جواب پوچھ کے آتا ہوں. اب دور حدیث کے طلباء حیران ہیں. چنانچہ حضرت نے بخاری شریف اٹھائی اور اٹھ کے ان کی جو کمرہ جماعت تھا اس کی طرف چل پڑے. ابھی کوریڈور میں پہنچے تھے کہ دور حدیث کا ایک طالب علم بھاگ کے گیا اور اس نے جا کے ان کو بتایا کہ جی حضرت نے کوئی نکتہ پوچھنا ہے اور وہ خود آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو شاگرد نے جب سنا تو وہ حیران ہو گئے، اچھا حضرت میرے پاس آ رہے ہیں؟ نہیں، میں حضرت کے پاس جاتا ہوں. تو وہ اپنے کمرہ جماعت سے حضرت کے پاس آنے لگے. تو برآمدے کے اندر دونوں کی ملاقات ہوئی. اس برآمدے میں حضرت جلندری رحمۃ اللہ نے اس سے کہا کہ مولانا یہ ایک میرے ذہن میں اشکال وارد ہو رہا ہے تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا علم تازہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے. اب اس طالب علم کو جواب آتا تھا مگر اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضرت مجھے جواب آتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. اس نے آگے سے بات یوں کی کہ حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس مقام پہ پہنچ کے آپ نے اس مسئلے کو ایسے حل کیا تھا اور پھر جواب بھی بتا دیا. یعنی شاگرد میں اگر تواضع تھی تو استاد میں اس سے بڑھ کے تھی کہ جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس مسئلے کو ایسے حل کیا تھا، یہ کہہ کے اس کا جواب بتا دیا. تو حرص کی بجائے زہد
عداوت کی بجائے ہمدردی اور تکبر کی بجائے تواضع. یہ علماء ربانیین کی نشانیاں ہیں. اور چوتھی نشانی کہ ریا کی بجائے اخلاص ہوتا ہے ان کے اندر. وہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. چنانچہ جامعہ اشرفیہ کے جو محتمم ہیں مولانا فضل الرحیم صاحب، ایک مرتبہ ہم سفر میں اکٹھے تھے تو یہ واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا. مان لگے کہ نیلا گنبد میں جامعہ اشرفیہ بنایا گیا، 1-2 سال چلا تو ایک استاد ایسے تھے کہ جو حضرت مدنی سے مناسبت زیادہ رکھتے تھے. حضرت مفتی حسن چونکہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے تو یہ ذکر اذکار والے حضرات تھے، اور وہ استاد ایسے تھے کہ ان کی دلچسپی سیاست میں زیادہ تھی اور حضرت مدنی سے ان کا قلبی تعلق تھا. تو انہوں نے مدرسے میں وظیفہ دے دیا اور اسی گلی میں سامنے والا گھر کرائے پہ لے کے جامعہ مدنیہ کی بنیاد انہوں نے وہاں رکھ دی. کہنے لگے اب ایک گلی میں 2 مدرسے آمنے سامنے ہیں. تو میں لڑکا سا تھا، مجھے دل میں بڑا غصہ کہ ہمارے مدرسے کے استاد تھے، انہوں نے کیا کیا. بنانا تھا تو اتنا بڑا لاہور شہر کہیں اور بناتے، اسی گلی میں سامنے انہوں نے دوسرا مدرسہ بنا لیا. کہنے لگے کہ میں غصے میں جا رہا تھا تو مجھے ابا جی سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا ابا جی دیکھا ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے. اشارہ کیا کہ ہمارے استاد نے ہمارے مدرسے کے سامنے ایک اور مدرسہ بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے فرمایا بیٹا کس کام جا رہے ہو. میں نے کہا جی اس کام جا رہا ہوں. فرمانے لگے اس کام کو کر کے میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بات سمجھاؤں گا. تو میں جلدی جلدی وہ کام سمیٹ کے آ گیا. ان کا ابا جی میں کام سمیٹ کے آ گیا ہوں، سمجھائیں. تو کہتے ہیں کہ ابا جی نے مجھے بٹھا لیا اور فرمایا کہ دیکھو بیٹا، اگر تمہارے سر پر بوجھ ہو اتنا زیادہ کہ تم سے اٹھایا نہ جا رہا ہو، تمہاری کمر ٹوٹنے کے قریب ہو، اور ایسے وقت میں کوئی بندہ آئے اور تمہیں کہے کہ بھئی کچھ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں اور منزل پہ پہنچا دیتا ہوں، وہ تمہارا دوست ہوگا یا تمہارا دشمن ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بجی وہ میرا دوست ہوگا جو میرا بوجھ اٹھائے گا. تو مفتی حسن رحمۃ اللہ نے پھر مجھے فرمایا کہ بیٹا اتنے بڑے لاہور شہر میں پہلے صرف ہمارا مدرسہ تھا تو مسئولیت کا سارا بوجھ ہمارے کندھوں پہ تھا. اب دوسرا مدرسہ بھی بن گیا اور مسئولیت کا بوجھ تقسیم ہو گیا. یہ دوسرا مدرسہ بنانے والے ہمارے دشمن نہیں، ہمارے دوست ہیں. یہ ہوتا ہے اخلاص کہ دین کا کام کوئی بھی کرے وہ ہمارا محسن ہے. یہ نہیں کہ ہم سے ہو تو وہ تو ہے دین کا کام اور کوئی اور کرے تو وہ ہے دنیا کا کام. نہیں، اخلاص ہی ہے کہ انسان دین کے کام کو دیکھ کے خوش ہو. تو 4 باتیں ابھی تک ہو گئیں. طمع کی بجائے طبیعت میں زہد ہو، عداوت کی بجائے ہمدردی ہو، تکبر کی بجائے تواضع ہو، اور ریا کی بجائے اخلاص ہو. اور 5واں اور بڑا نقطہ کہ طبیعت میں اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کامل ہو. آج ہمارے میں اور ہمارے اکابرین کے علم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ شک ہی رہتا ہے. ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن طبیعتیں بتاتی ہیں کہ شک ہی ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دارالعلوم دیوبند بنایا تو انہوں نے اٹھ کے اس کے اصول طے کیے. ان کو اصول ہشتگانہ کہتے ہیں. یعنی 8 اصول تھے جو بنیادی تھے. ان 8 اصولوں میں ایک اصول یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ دارالعلوم کو مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ پیش کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا.
آپ حیران ہوں گے، یہ اصول تھا۔ آج تو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ کوئی مستقل ذریعہ بنا دے، اس فکر سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم آزاد ہو جائیں، بس کہیں سے پیسہ آتا رہے، خرچہ ہوتا رہے۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نفل پڑھ پڑھ کے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے اصول یہ بنایا کہ اگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ پیش بھی کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے کہا یہ اصول کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ پھر اس سبب پہ نظر ٹک جائے گی اور اللہ کی طرف سے نظر ہٹ جائے گی اور اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، نظر اللہ کے خزانوں پر رہے، یہ بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ حاصل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو خود سنوارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عورت ذات ہے، ان کے یہاں بیٹا ہوا اور وہ ڈرتی تھی کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا ہوا ہے تو وہ تو لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، تو میرے بیٹے کو بھی قتل کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ فرعون کے سپاہی پکڑ کے نہ لے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے تم دریا میں ڈال دینا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ بکسے میں تم اسے ڈالو گی تو وہ بکسا کنارے کے اوپر جا کر لگے گا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس بچے کو وہ بندہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن، اس کا بھی دشمن۔ اب ماں پریشان، یا اللہ آپ میرے بچے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو میں بچے کو چھت کے اوپر لٹا دیتی ہوں، کوئی جائے ہی نہیں، کہیں جنگل میں چھوڑ آتی ہوں، کوئی ادھر جائے ہی نہیں۔ مگر اللہ بھی آزماتے ہیں کہ میرے وعدوں پہ یقین کتنا ہے۔ فرمایا کہ اس کو پانی میں ڈالو۔ اب ماں نے اپنے بچے کو پانی ایک بکسے کے اندر ڈالا اور بکسے کو پانی میں ڈال دیا۔ اب عقل کہتی ہے کہ تیرا بچہ بچ نہیں سکتا، اگر تو اسے بالکل ٹائٹ کر دے کہ پانی اندر جائے ہی نہ تو ہوا بھی بند ہو جائے گی تو بچہ سانس گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر اس کے لیے سوراخ رکھے گی تو سوراخ میں پانی اندر چلا جائے گا اور بچہ ویسے ڈوب کے مر جائے گا۔ تو سوراخ بنا یا نہ بنا تیرا بچہ نہیں بچتا، ظاہر عقل یہ کہتی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اس بچے کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن۔ مگر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم خوف بھی نہ کھاؤ اور حزن بھی نہ ہو، غمزدہ بھی نہ ہو۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب اللہ نے وعدہ فرمایا اور ایک عورت ذات نے اس وعدے کے اوپر اعتماد کر لیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پانی کے اندر ڈال دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کو پانی میں ڈال کے گھر آئی تو اب طبیعت میں اطمینان نہیں، ہٹ ہٹ کے خیال آ رہے ہیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا بنا ہوگا، کیا بنا ہوگا۔ اب صورتحال کیا ہوئی کہ وہ بکسا تیرتا ہوا جا رہا تھا، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کر رہا تھا، اس کے گرد 800 سیکورٹی گارڈ تھے جو پہرے پہ تھے، 800 غلام اس کے گرد تھے۔ چنانچہ
اس نے جب بکسے کو دیکھا تو ایک غلام کو کہا کہ بھئی یہ پکڑ کے لاؤ ہمارے پاس بکسہ کیا ہے، تو وہ پکڑ کے لایا. جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک لڑکا ہے مگر بہت خوبصورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو دیکھتا تھا وہ دل دے بیٹھتا تھا. اب جب بکسہ کھلا تو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے اور یہ ہمیں نفع ہوگا. فرعون کے ذہن میں بات گئی کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے اور ہمارے ہاں تو اولاد نہیں، تو اگر میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گا اور اس کو اپنے محل میں پالوں گا تو یہ میرے کیوں تاج مجھ سے چھینے گا، یہ میرا احسان مند ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرتا بلکہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں. اب بیٹے بنانے کی خوشی کا اس نے اظہار کرنا تھا. تو فرعون نے یہ کیا کہ جتنے غلام اس کی حفاظت پر تھے، جن کو سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں، ان سب کو آزاد کر دیا. تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں انسانوں کی غلامی سے یا نفس کی غلامی سے آزاد ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 800 بندوں کو نجات مل گئی، آزادی ہوئی. اب اس بچے کو لے کے گھر آئے. اس زمانے میں یہ ڈبے والے دودھ تو ہوتے نہیں تھے، مائیں دودھ پلاتی تھی. تو فرعون نے کہا کہ کوئی عورت بلاؤ جو بچے کو دودھ پلائے، چونکہ بچے کو دیر ہو گئی تھی تو وہ رو رہا تھا. ایک عورت کو بلایا، دودھ پلانا چاہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا. بچہ دودھ نہیں پیتا. پھر دوسری آئی، بچہ دودھ نہیں پیتا. پھر تیسری، چوتھی، پوری رات اسی طرح گزر گئی. اب فرعون سویا بھی نہیں، تھکا ہوا تھا. صبح کا وقت ہوا تو وہ بڑا پریشان تھا کہ بچہ دودھ پیے، مسئلہ حل ہو تو میں آرام کروں جا کے. اس صورتحال میں ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ فجر کے وقت اٹھیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بڑا غمزدہ تھا، چونکہ رات گزر گئی تھی. تو صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے سوچا پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا. پھر اس نے اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی چند سال بڑی، کہ بیٹی جاؤ اور پتہ کرو کہ تمہارا بھائی کس حال میں ہے. چونکہ پتہ تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن، تیرا میرا بھی دشمن. تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے محل میں جاؤ، وہاں پتہ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی بھاگی گئی، لڑکی سی تھی. اس نے جا کے دیکھا وہاں تو مجمع لگا ہوا ہے، نئی نئی عورتیں آ رہی ہیں اور دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں اور بچہ دودھ نہیں قبول کرتا اور بچہ رو رہا ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں. اس نے دیکھا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تو اس نے فرعون کو کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، کہ کیا تمہیں میں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے ساتھ بڑی خیر خواہی بھی کریں گے. تو فرعون کو کھٹکا تو صحیح کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جو بڑے اس کی خیر خواہی کریں گے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سر کے بال پکڑ کے کہا اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اس نے کہا ٹھیک کہتی ہو، چلو لے آؤ جس کو لاتی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی بھی گئی، اماں اماں
بھائی دودھ کسی کا نہیں پی رہا، آپ چلو آپ کا دودھ پی لے گا۔ تو والدہ ڈر بھی رہی تھی، گھبرا بھی رہی تھی کہ پتہ نہ چل جائے، اور آ بھی گئی کہ اگر بچے کو دودھ پلانے کے لیے کہیں گے تو میں پلاؤں گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور انہوں نے آ کے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، تو وہ تو ماں تھی بچے کی، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ لو جی بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا تو ایک شور مچا کہ بچے نے ایک عورت کے دودھ کو قبول کر لیا، بچے نے دودھ پی لیا۔ تو فرعون تھکا ہوا تو پہلے تھا، اس نے صاحب کو کہا کہ دیکھو جس عورت کا دودھ اس نے پیا ہے نا، اس عورت کو واپس نہیں جانا دینا، میں تھکا ہوا ہوں، میں سوتا ہوں، اٹھوں گا تو پھر بات کروں گا۔ تو وہ تو سونے چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو انہوں نے روک لیا کہ جی آپ یہیں رہیں، بچے کو دودھ پلائیں۔ اب جب بدبخت فرعون سو کے اٹھا تو فریش تھا، پھر اس نے فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے اس عورت کو کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم یہاں رہو اور بچے کو دودھ پلاؤ۔ اس نے جواب دیا جی اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اپنے گھر میں جا کے رہوں گی، میں یہاں کیوں رہوں؟ اس نے کہا تمہیں میں اتنی تنخواہ دوں گا۔ اس نے کہا مجھے تنخواہ کی فکر نہیں ہے، بس میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اب فرعون پریشان ہوا کہ اس عورت کا دودھ بچے نے قبول بھی کر لیا ہے اور یہ عورت واپس اپنے گھر جا رہی ہے، اتنی تنخواہ کے باوجود ٹھہرتی بھی نہیں۔ تو فرعون نے اسے کو کہا کہ اچھا تم بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر دودھ پلا دینا، میں تمہیں تنخواہ وہیں بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کو ان وعدوں کے اوپر پکا یقین ہوتا ہے، اور اسی یقین کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ آج طالب علم پڑھتا تو ہے لیکن سوچتا ہے کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد میں کہاں جاب کروں گا، میں کہاں نوکری کروں گا۔ بھئی جس نے اللہ کی نوکری کر لی اس کو کسی اور نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دین کا کام کرو، اللہ تجھے پالیں گے۔ اللہ نے انبیاء کو جس طرح کھلایا، اللہ ان کے علماء کو بھی اسی طرح کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے اور عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ کراچی میں بیان تھا تو اس میں تاجر لوگ بہت تھے، مہمان حضرات تھے زیادہ، کوئی 4 سے 5 حضرات کا مجمع ہو، 4 سے 5 ہزار لوگوں کا مجمع تھا۔ میں نے ان سے کویسچن پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا عالم دیکھا ہے کہ جو بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا ہو؟ کوئی عالم دیکھا ہو، کوئی حافظ دیکھا ہو؟ تو 4-5 ہزار لوگوں میں سے ایک نے بھی نہ کہا کہ جی ہم نے کوئی مثال دیکھی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، PhD ڈاکٹر تھا اور اس کا انجام ایسے ہوا کہ اکیلا تھا گھر میں، بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے مر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن آپ کسی عالم کی مثال نہیں دے سکتے، کسی حافظ کی مثال نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ تو ہم مثال دے سکتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مر گئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کی جو وفات ہوئی تھی تو ظاہری سبب یہی بنا تھا کہ مطالعہ بھی کر رہے تھے اور ساتھ کھجورے بھی کھا رہے تھے، تو زیادہ کھجورے کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی اور موت آ گئی۔ تو زیادہ کھا کر مرنے کی مثالیں تو ہیں، نہ کھا کے مرنے کی کوئی مثال نہیں۔ اور ان دنیا داروں کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ یہ ایڑیاں رگڑ کے بھوک پیاس سے مرتے ہیں۔ تو رزق تو پھر دین کی لائن پہ زیادہ ملا نا۔
اس لیے جو لوگ دین کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق دیں گے۔ ہمیں ان وعدوں پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ بیت اللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے جدا ہوں، مگر کیا کروں کہ اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رکنے نہیں دیتے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ادھر ہجرت ہو رہی تھی اور ادھر اللہ کی طرف سے آیتیں اتر رہی تھیں کہ اے میرے محبوب، اللہ آپ کو پھر اسی شہر میں عزت کے ساتھ پھر واپس کرے گا۔ تو عقل کہتی ہے کہ جس شہر میں کوئی وجود برداشت نہیں کر رہا، بندے کا رہنا مشکل ہے، یہاں میں کیسے لوٹ کے آ سکتا ہوں؟ اور ابھی 10 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فاتح بنا کر اسی مکہ کے اندر داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سواری پہ سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ سواری کے گردن کے بالوں کے ساتھ پیشانی لگ رہی تھی، اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہے، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور ساری جماعتوں کو ایک اللہ نے شکست دی اور مجھے فاتح بنا کر اللہ نے مکہ میں داخل کر دیا۔ تو اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر دکھاتے ہیں، ان کے اوپر یقین کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ اگر ہمیں کھیتی سے روزی مل سکتی ہے، دفتر سے مل سکتی ہے، فیکٹری سے مل سکتی ہے، کاروبار سے مل سکتی ہے، تو اللہ کے خزانوں سے کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ علماء طلباء کو اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ کتنی کفری کیفیت ہے کہ ہم دفتر کو، فیکٹری کو تو سمجھتے ہیں کہ وہاں سے رزق مل جائے گا، اور اللہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں گے۔ بھئی اللہ جہاں سے اپنے انبیاء کو کھلاتا تھا وہیں سے ہمیں بھی کھلائے گا، وہ ہمیں اس دنیا میں بغیر رزق نہیں رہنے دے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لے، فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے کھانے کو تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو جس طرح اللہ نے صحابہ کرام کو کمزوری کے باوجود غلبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا، اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ کے وعدوں پر پکا یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو چلاتا رہے گا۔ ہمیں حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بیچارے خود منگتے ہیں، ہم ان سے کیا مانگیں؟ ہم تو اس سے مانگیں گے جو داتا ہے، جو دیتا ہے۔ یہ بھی اسی سے مانگتے ہیں، ہم بھی اسی سے مانگیں گے۔ اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو دیکھو اب تک چلا رہے ہیں نا۔ ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے بنوں میں، وہاں فوجیوں کی چھاونی بنی، تو بالکل وہ جو چھاونی کی لمٹ تھی نا، قریب ان کا مدرسہ تھا۔ تو جب بن رہی تھی تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہاں تو اب فوجیوں کا ڈیرا ہونا ہے،
تو تمہیں کون چندہ دے گا اور تمہیں مدرسہ کون چلانے دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ توکل کیا. میں نے کہا کہ دیکھو میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اب کیسے اللہ ان طلباء کو رزق دے گا مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ چھاونی بن گئی، فوجی آ گئے، اب ڈر کے جیسے کوئی قریب ہی نہیں آتا تھا. تو حیران تو سارے تھے کہ اب مدرسے کا چندہ کیسے ہوگا. میں نے کہا نہیں چندہ مانگیں گے، اللہ دے گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان فوجیوں کی اپنی مہم تھی کوئی، تو انہوں نے مہم پہ جانا تھا، تو انہوں نے صدقے کے 5-6 بکرے بھجوا دیے مدرسے میں. کہنے لگا ایک بندہ 5-6 کالے بکرے لے کے آیا اور یہ فوجیوں نے بھیجے ہیں طلباء کے لیے. کہتے ہیں میں نے بکرے ذبح کروائے اور ان کا گوشت بنوایا اور طلباء کو کہا اللہ نے تمہارا رزق فوجیوں کے ہاتھوں سے بھیج دیا ہے. کہنے لگے کہ اس کے بعد 5 سال گزر گئے ہیں، ہمارا مدرسہ فوجیوں کے بھیجے ہوئے بکروں سے مستقل چل رہا ہے. کہنے لگے کہ شہر والوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں یا گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن طلباء کے بارے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے بکرے ذبح کرتا ہوں اور اللہ ان طلباء کو حلال مال کھلا کر ان کو پال رہے ہیں اور یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے مدد بھیجیں گے اور ان مدارس کو چلائیں گے، اور ہمیں قومی دھارے میں شامل ہو کر لائن میں لگ کر روٹی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی تم نے ساری زندگی خود بے یقینی کی گزاری ہے، کبھی IMF سے سوال تو کبھی فلاں سے سوال. ہمیں بھی اسی لائن پہ لگانا چاہتے ہو کہ ہم بھی مخلوق کے پیچھے بھاگیں اور ان سے مانگیں؟ نہیں، ہم مانگیں گے اس کو جو سب کا داتا ہے، جو سب کو دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے اوپر پکا یقین عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر یہ 5 صفات آ جائیں تو ہم بھی عالم ربانی بن جائیں گے. کسی نے کہا ہے یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کے مزے آئیں، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دے اور ہمیں بھی اپنے علماء کاملین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.